آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، دنیا میں جتنے تیرے مخلوق ہیں میں سب کو ایک دن دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھلانا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سلیمان تم کر نہیں سکو گے۔ عرض کیا مولا اگر تو چاہے تو ہو جائے۔ حضرات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسرار قادری اور آپ دیکھ رہے اسرار قادری نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین کرام، آج کی جو ہمارے موضوع ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک مشہور واقعہ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے بہت دن دولت سے نوازا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں تیرے ہر ایک مخلوق کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اسی کے حوالے سے آج یہ بیان سننے جا رہے ہیں۔ یہ بیان مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے۔ یقیناً حضرات اس بیان کو سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے حضرات بیان کو شروع کرتے ہیں، آپ حضرات بیان کو سماعت فرمائیں۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک خواہش یہ تھی، وہ پوری کائنات میں اس وقت جلیل القدر پیغمبر ہیں اور بادشاہت بھی آپ کو عطا کی گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، دنیا میں جتنے تیرے مخلوق ہیں میں سب کو ایک دن دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھلانا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سلیمان تم کر نہیں سکو گے۔ عرض کیا مولا اگر تو چاہے تو ہو جائے۔ مجھے دنیا کی ساری سلطنت حاصل ہے، تیری جتنی مخلوق ہے میں سب کو ایک دن کھلاؤں گا، ایک دن دعوت کروں۔ اللہ نے حکم فرمایا ساری مخلوقات میں، چرند پرند حیوانات حتیٰ کہ سمندروں کی مخلوقات، سب کو اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہے، سب وہاں پہنچ جائیں۔ اب اس دعوت کی تیاری 6 مہینے پہلے سے ہو رہی تھی۔ سمندر کے کنارے ایک بہت وسیع و عریض میدان، جہاں تک نظر کرو میدان ہی میدان تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام وہاں پر غلہ اناج جمع کرنا شروع کی۔ انسان تو انسان ہے، باقی سارے حیوانات کو بھی کھلانا ہے۔ اس میں اڑنے والے پرند بھی ہیں، چرنے والے جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سب ہیں۔ اب اس میں جو آپ نے وہاں پر اناج جمع کیا، کئی ہزار دیگیں تھیں جن کی تعداد کا اندازہ نہیں ہو پاتا تھا، اور 6 مہینے سے اس کی تیاری تھی۔ جب وقت مقرر آیا تو تمام مخلوقات اس میدان کی طرف آ رہے تھے کہ یہاں پر آج نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اس دعوت کے دوپہر سے پہلے ہی صبح کے وقت سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی نکلی۔ ظاہر سی بات ہے مچھلیوں میں بہت بڑی بڑی شکلیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے بھوک لگی ہے، کیا میں میرا حصہ کھا لوں؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رک جا، ساری مخلوق آ رہی ہیں، جب وقت آ جائے تو تجھے بھی دے دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میرا صبح کا ایک لقمہ ہوتا ہے، وہ نہیں ملا، اس لیے بھوک زیادہ ہے، آپ کہیں تو میرا حصہ میں کھا لوں اس میں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنا حصہ کھا کر چلی جا، باقی مخلوقات کو ہم کھلائیں گے۔ اس شارک مچھلی نے ایک لقمہ جو اٹھایا تو پوری دیگیں اس کے منہ میں چلی گئیں۔ وہ سارا جو 6 مہینے سے جو انتظام تھا، وہ سارا اناج اور غلہ اس نے ایک ساتھ نگل لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے یہ ساری تیاری ایک ہی لقمے میں کھا گئی، باقی ساری مخلوقات کو ابھی آنا باقی ہے، سب کا تو نے حصہ کھا لیا۔ وہ مچھلی کہتی اے اللہ کے نبی، اس طرح کے لقمے میرا رب مجھے دن میں 3 بار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے دن میں 3 بار وہ کھلاتا ہے، اور کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے زیادہ کھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام واپس آتے ہیں اور رب کے حضور عرض کرتے ہیں بے شک مولا تو ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو تو رزق پہنچاتا ہے اس تک دنیا کی کوئی مخلوق پہنچ ہی نہیں سکتی، کوئی انتظام کر نہیں سکتا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو کچھ بھی ہے ان سب کے رزق کی ذمہ اللہ کے ہیں، ان تمام کو رزق پہنچانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو گھبراؤ مت،
मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते, ला तुकस्सिर हम्मक मा कुद्दिर यकून, तो अपनी फिक्रों को बहुत ज़्यादा मत बढ़ा, जितना रब ने लिखा है वो मिलके रहेगा तेरे हिस्से में। जो हत्ता के हदीस पाक में है, जब हम माँ के पेट में 100 दिन के भी नहीं हुए थे, यानी 3 महीने का बच्चा होता है, तभी 2 फरिश्ते आते हैं और लिख करके जाते हैं कि ये मौत तक कितना खाने वाला है, उसका रिस्क लिख दिया जाता है माँ के पेट में। तुम चाहे जितना भी कर लो, जो लिखा गया है वो मिलके रहेगा। लेकिन इतना है कि हलाल रोजी की तलब और तलाश में मेहनत करना चाहिए, लेकिन उस रोजी की तलाश में अपने रज़्ज़ाक़ को नहीं भूलना चाहिए। होता यही है, यहां पर लोगों ने रिस्क की तलाश में रज़्ज़ाक़ को फरामोश कर दिया, जबकि रिस्क आता कहां से है? अल्लाह के हुजूर। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर रेंगने वाला कोई जानवर ऐसा नहीं, कोई जिंदा चीज ऐसी नहीं जिसका रिस्क की जिम्मे अल्लाह के ना हो, यानी उसको रिस्क पहुंचाना अल्लाह के जिम्मे करम पर है। रब तबारक व तआला जब खुद फरमाता है इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर एक को रिस्क पहुंचाना अल्लाह पर है। अब इन जानवरों की अगर बात देखी जाए तो इन्हें कभी भी रिस्क का टेंशन रहा ही नहीं, वो कभी रिस्क के मुतालिक परेशान रहे नहीं। सबसे ज़्यादा मखलूक़ात में अल्लाह की रोज़ी के मुतालिक फ़िक्रमंद होता है तो ये इंसान है, वरना उनके मुतालिक हदीस पाक में है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुबह खाली पेट निकलते हैं, शाम पेट भर कर वापस आते हैं। ये परिंदों के मुतालिक, जानवरों के मुतालिक। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने ये बयान सुना, यकीनन बयान सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। नाज़रीन इकराम, अगर बयान अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली मर्तबा आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।